میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ آج کی جو داستان ہے یہ بھی مسافت کی نہیں ہے، نہ تاریخ جغرافیہ، یہ ایک چھوٹا سا سوشل کامنٹ ہے کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ پنجاب کی میں صرف بات کر رہا ہوں، باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ یہاں چونکہ لاہور میں رہتا ہوں تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں اور آنکھیں میری کھلی ہیں، اور میں رک کے لوگوں سے بات بھی کرتا ہوں۔ میں کوئی صحافی نہیں ہوں، کوئی رپورٹر نہیں ہوں، لیکن ایک پرانی وہ جو ٹریول رائٹر کی ایک بیماری تھی کہ گزرتے ہوئے ہر ایک سے بات کرنی، کو داستان سننی، تو وہ یہ اس کے تحت یہ چل رہا ہے ابھی تک۔ یہ ہمارے یہاں پنجاب پولیس کا جو دہشت تھی، پولیس آ گئی، پولیس، پنجاب پولیس، اور پنجاب پولیس کی بڑی دہشت ہوتی تھی، یعنی توبہ توبہ، دیکھ کے لوگ غائب ہو جایا کرتے تھے، اور پولیس والے کسی کو بخشتے نہیں تھے۔ وہ مطلب سوٹے ان کے پاس، اگر وہ کین ہے ان کے پاس، وہ جو بیت ہوتا تھا موٹا، وہ پھڑکا دیا کرتے تھے۔ اور مجھے ایک بار اس طرح پڑے تھے، 1968 کی بات ہے، کہ ہم 3 دوست فلم دیکھنے جا رہے تھے اور موٹر سائیکل پہ تھے، اور میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اب تو یہ ہے نا کہ 5، 4، 10، 20 بھی بندے اگر آپ موٹر سائیکل پہ بٹھا لیں نا تو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں آپ کو کہتے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر آپ 3 بندے بیٹھ کے پولیس کے آگے سے گزر، چلان ہے، موٹر سائیکل بند تھانے میں۔ اگر آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں یا آپ کا چلان نہیں ہو سکتا تو آپ بس تھانے میں پھر آپ ذرا ٹھنڈے ہوں آرام سے۔ تو میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اسمبلی چیمبرز کے سامنے چیرنگ کراس پہ مجھے دوستوں نے کہا تو اتر یار، آگے بڑی پولیس کھڑی ہے، اور پولیس کے وہ ٹرک شرک کھڑے تھے، اور پولیس کی نفری بھی تھی کافی ساری۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کوئی ایجیٹیشن ہو رہی ہے، کالج کے لڑکے کچھ کر رہے ہیں اور پولیس ان کو روکنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ دوستوں نے مجھے اتار دیا، شادین بلڈنگ کے سامنے میں اترا، اور یہ اب آگے لے گئے موٹر سائیکل، کیونکہ اپنے ایبٹ روڈ پہ سارے سنیما ہاؤسز ہوتے تھے اس زمانے میں، تو ہم ادھر کو جا رہے تھے، اور میں بھاگتا ہوا میں نے سڑک کراس کی کہ یکایک میرے اوپر سوٹے پڑنے شروع ہو گئے۔ وہ پتہ چلا کہ وہ مجھے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پولیس کیوں کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا پھڑ لو انہوں، وہ پھڑ لو میں نا، مجھے انہوں نے پکڑ کے ہاتھ میں ایسے ڈالا اور مجھے وہ اپنے ٹرک میں بٹھا رہے تھے کہ میرے دونوں دوست واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ ہم تو فلم دیکھنے جا رہے ہیں بھائی۔ انہوں نے کہا نہیں، ایجوٹیشن میں جا رہے ہو تم لوگ تو تھانے، بس یہ وہ۔ خیر وہ سوٹے کھانے کے بعد انہوں نے مان لیا کہ اچھا ہم فلم ہی دیکھنے جا رہے ہیں، تو ہم مجھے چھوڑ دیا، اور میرے اچھی بھلی پیچھے جسے کہتے ہیں لاشیں پڑ گئی تھیں۔ اب پنجاب پولیس کا کیا حال ہے، میں آپ کو 2-3 واقعات سنا دیتا ہوں۔ یہ تھوڑے دن پہلے یہاں پہ نزدیک ہی پی آئی اے یہ واپڈا ٹاؤن کے نزدیک کوئی سڑک کی ری ماڈلنگ کرائی ہے۔ ہمارے جو محسن رضوی صاحب ہیں یا نقوی صاحب ہیں، آج کل جو انڈرٹیکر کیا کہتے ہیں چیف منسٹر ہیں، یہ کیئر ٹیکر نہیں ہوتے، یہ انڈر ٹیکر ہی ہوتے ہیں۔ یہ جڑا کام ہے نا، انہوں انڈر ٹیکر اسے کہتے ہیں جو دفنانے کا کام کرتے ہیں، تو یہ لوگ وہی ہیں۔ تو یہ انڈر ٹیکر صاحب نے جو ہے آج کل یہ دھڑا دھڑ وہ ری ماڈلنگ کرا رہے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہمارے یہاں ڈسپلن کس قسم کا ہے، اور اس ری ماڈلنگ سے سڑکوں کی یعنی جتنی ٹریفک لائٹس ہیں وہ ختم کر دیں، اور یو ٹرن بنا دیے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو یو ٹرن کر کے واپس آنا پڑتا ہے۔ تو یو ٹرن بننے کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی موٹر سائیکلسٹ اب وہ یو ٹرن نہیں کرتا، وہ الٹے ہاتھ ہی چلتا ہے۔ وہ کہتا جی آؤ خسماں نو کھاؤ، تسی ساڈے کولوں یو ٹرن کرانے نے، ہمیں تو ویسے ہی شارٹ کٹ کی عادت ہے، ہم تو ویسے ہی ایک پورا قوم ہی شارٹ کٹ والی قوم ہے۔ وہ ایک داستان اور ہے۔ تو خیر اب وہ ہو رہا ہے، تو یہاں نزدیک میں انہوں نے وہ ایک سڑک ایسے بند کر دی کہ سائیڈ سے آنے والی سڑک سے اب آپ مین روڈ پہ نہیں چڑھ سکتے، آپ کو آگے جا کے چڑھنا پڑتا ہے۔ تو میں ہنس رہا تھا، اور یہ میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں کہ کس طرح وہاں سے توڑ کے رستہ بنایا گیا۔ وہ جو پیونگ سٹونز لگائے گئے تھے ان کو رات کو آ کے کسی نے توڑ دیا۔ جب میں فلم بنانے گیا تو میں نے وہاں پہ ان سے وہ لوگ دیکھنے آ گئے، مجھے 2-3 لڑکے آ گئے، دکان کہنے لگے وہ ہمارا یہ سامنے کھوکھا ہے، پتہ نہیں گنے کے رس کا تھا یا کس کا۔
تو میں نے کہا یار کوئی جب یہ توڑ رہے تھے تو کوئی کسی کو روکنے والا نہیں تھا. کہتا 3-4 بندے آئے نے رات کو اور انہوں نے کم پایا تو اتنے پولیس کا ناکا لگا ہوا سی. یہاں وہاں ہوتا ہے ناکا, وہ میں نے دیکھا ہوا ہے ناکا. کہتا جی اتنے پولیس کا ناکا سی, پولیس والوں نے روکن لی جتن کیتا ہے, انہوں نے مار لتر پولیس نو بھجاتا. وہ پنجاب پولیس جس کی دہشت تھی کبھی, وہ اب یہ کھسی پنجاب پولیس بنی ہوئی ہے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ یہ آپ کا یہ جو یہاں پہ لاہور میں جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے شہر کے اندر, اور انہیں یہ پتہ ہے کہ لاہور میں بے شمار افریقی رہتے ہیں. وہ سب جرائم پیشہ لوگ ہیں, چوری چکاری, ڈرگز, منشیات کا کام, بندے منشیات کا کام اور چوری چکاری کرتے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ پراسٹیٹیوشن میں ہیں, اور وہ بھی چور اس طرح کی ہیں کہ وہ جیبیں کاٹتی ہیں. اگر آپ کسی ہجوم میں ہیں اور وہاں آپ کو افریقن عورتیں نظر آئیں تو ذرا دھیان کر لیں, وہ عورتوں کے پرس میں سے کھول کے اندر والا پرس نکال کے لے جاتی ہیں, بندوں کی جیب اڑا لیتی ہیں. ان کے اور ان کے انکلاوز ہیں افریقیوں کے. یہ باگڑیاں دھرم چند ایک گاؤں ہے ٹاؤن شپ اور گرین ٹاؤن کے سے جڑا ہوا, وہاں پہ بے شمار رہتے ہیں. پھر یہ علاقہ نواب صاحب میں بہت سارے ہیں, اور والٹن میں آپ کا بھلا ہو جائے کوٹ لکھپت میں. تو یہ کسی کو جو کھڑا بال ہوا کسی پولیس افسر کو, تو اس نے کہا کہ یار یہ ختم کرو بھائی, یہ کیسے ہو رہا ہے. انہوں نے بندے بھیج دیے اپنے والٹن والا جو ان کا انکلاو ہے, پورا ایک انکلاو بنا ہوا ہے. افریقی نکلے, وہ ٹھڈے مارے پلسیوں کو, وہ ٹھڈے مارے کہ وہ بیچارے کھنے اپنے نا رگڑ ملتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. اور تیسرا جو واقعہ ہے یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے, یہ پولیس کی ایک وین ٹرک ہے پولیس کا, اس کے شیشے ویشے توڑے ہوئے ہیں, اور ایک ساتھ میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کار ہے جس کو توڑ تاڑ کے بالکل برابر کر دیا. اور خبر میں یہ ہے کہ کار ایک نہیں توڑی گئی, کوئی 3 کاریں توڑی گئیں اور 2 ٹرک توڑے گئے. اور وہ یہاں نزدیک کہیں, ہاں جی یہ جو غیر قانونی جنہیں انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بن جاتی ہیں نا, وہ وہاں پہ یہ پولیس گئی ایل ڈی اے والوں کو کی تحفظ کرنے کے لیے کہ جی آپ یہ ان کا جو کام چالو ہے اس کو ڈسمینٹل کر دیا جائے. لوگوں نے مسجد میں جا کے کہا کہ او جی وہ جڑا تھے مدرسہ بنے ہیں انہوں ٹھان آ رہے نے. آنن فانن آپ توہین کا لفظ نکالیں, 1 سیکنڈ نہیں لگے گا 50,000 بندہ پتہ نہیں کہاں سے آ جائے گا. تو وہ مدرسہ ڈھانے گئے تھے, تو جذبہ اسلامی سے سرشار مسلمان جو تھے, ویسے سارے چوری چکاری کا کام کریں گے, ہر غلط کام کریں گے, لیکن جیسے ہی یہ بات سنیں گے وہ پھر ہوتا ہے نا کہ یار کر جاؤ پھر بخشے جاؤں گے. تو وہ وہاں سے وہ بندے آئے اور انہوں نے آ کے پولیس والوں کو لتر پھیرے, ایل ڈی اے والوں کو لتر پھیرے. سارے بندے, کافی سارے بندے ہسپتال داخل ہو گئے تھے چوٹوں سے, اور گاڑیاں شاڑیاں توڑ دیں. 3 کے 5 ایل ڈی اے کی گاڑیاں توڑیں اور 2 ٹرک توڑ دیے. میں نے ایک سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ اور کہتا سر جی جدوں کٹ جیڑی ہے وہ حصہ جڑا ہے وہ آئی جی تک جا رہا ہے, تو پھر نیچے والے تو لتر ہی پہن گے نا. وہ والٹن چو کیوں نہیں انہوں نے, وہ والٹن چ انہوں نے کیوں نہیں روکیا؟ وہ حبشیاں کو مار کھا کے کیوں آ گئے؟ وہ بھائین حبشی کٹ دیندے نے, آئی جی صاحب تکر جاندہ ہے. اور ہمارے ہاں اردو میں ہم کہتے ہیں نا, زبان خلق کو نکارہ خدا جانیے. میں آئی جی کے بارے میں تھوڑا سا جانتا ہوں, مجھے تو یہی تھا کہ شریف آدمی ہے. تو وہ اب زبان خلق کو اگر آپ نے نکارہ خدا جاننا ہے تو پھر پتہ نہیں آئی جی صاحب بھی آن دا ٹیک ہیں. ہمارے یہاں تو ویسے بھی عام یہ ماننے والی بات ہے کہ پولیس افسر ایماندار آپ کو ملے گا نہیں, ورنہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا. یہ افریقی سارے یہاں پہ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں, ویزا ایکسپائر ہوئے ہوئے ہیں, پراپرٹیز خرید رہے ہیں. سنا ہے مجھے کسی نے کہا جی وہ ڈرگز بیچ کے وہ تو اتنے امیر ہو گئے ہیں وہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں. اور باقی یہ سارے الٹے کام کر رہے ہیں.
اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب 1980 کے شروع میں افغان مہاجرین جن پہ ہم فریفتہ ہو رہے تھے وہ آنے شروع ہوئے تھے، تو میں کہتا تھا کہ یہ ہمارے اس ملک کو انڈو کریں گے، یہ ڈسمینٹل کریں گے پاکستان کو. اور وہ آپ آج دیکھ لیجئے یہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں ہی ہوں گے افغان جو کہ اب پاکستانی انہوں نے آئی ڈی کارڈز لے لیے ہوئے ہیں. وہ یہاں باگڑیاں دھرم چند میں بھی بے شمار رہتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہیں. باگڑیاں دھرم چند میں تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں بہت سارے افغان. تو یہ جو افریقی اب یہاں رہ رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، وہ بچہ پتہ نہیں اب ہمارے یہاں وہ قانون ہے کہ نہیں کہ اگر وہ بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اسی قوم کا ملک کا وہ شہری بن جاتا ہے. تو یہ تو ان کو آپ نکال ہی نہیں سکیں گے. آپ نکال کے دکھائیں نا، پھر وہ جاہل سے وہ یہ جو ہماری ٹی وی چینلز ہیں ان کے رپورٹر آ جائیں گے کہ جی دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ بڑا ہم بہت بڑی ایک کھائی کے اس کے اوپر کھڑے ہیں سرے کے اوپر، اور یہ ہمیں افریقی اس کے اندر دھکا دے کے چھوڑیں گے. اور پولیس دا تانوں حال میں دستا ہے، پنجاب پولیس